محبت یوں بھی ہوتی ہے ہمیشہ چپ رہا جائے، کبھی کچھ نہ کہا جائے، حفاظت ایسے کی جائے کہ جیسے راز ہو کوئی، کسی پرسوز سینے میں کہ جیسے ساز ہو کوئی، چھپایا یوں اسے جائے جو دل میں سیپ کے موتی، کوئی کہہ دے اسے جا کر یہ بھی انداز الفت ہے، طریق مہر چاہت ہے، یہ بھی رمز محبت ہے، کوئی کہہ دے اسے جا کر محبت یوں بھی ہوتی ہے، محبت یوں بھی ہوتی ہے۔ زندگی میں وہ کبھی نہیں رویا تھا، حالانکہ رونے کے ایسے کئی موقع آئے تھے جب آنسوؤں میں پانی نہیں خون جم گیا تھا اور آنسو خون کے آنسو بن گئے تھے۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والی کٹھن جدائی، باپ کی دوسری شادی اور علیحدہ سے گھر میں رہنا، باپ کی شادی کے بعد ماں کا ذہنی بیماریوں کا شکار ہونا، چھوٹی بہن کی احساس کمتری دور کرنے کے لیے بھائی و باپ کی شفقت دینا، بہت کم عمری میں اسے عمر سے بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑے تھے اور تب ہر آنسو اس نے دل ہی میں گرا لیا تھا، ایک بھی آنسو آنکھ میں آنے نہیں دیا تھا۔ بہت بہادر تھا وہ، ہمت و حوصلے کی چٹان بنا ہوا تھا، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب اس چٹان میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ محبت کی دیمک نے کب سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کھوکھلے پن کا احساس ابھی ہوا جب اس کی ذات کی چٹان بھربھری مٹی کی طرح مسمار ہو گئی تھی۔ سودا، وہ آنسوؤں کے درمیان پکار اٹھا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ سب جو کبھی کہہ ہی نہیں سکا، وہ سب جو ممی کے دل کی آزاری کے خیال سے دل میں ہی رہ گیا۔ ممی کو خوف تھا پپا نے انہیں دھوکہ دیا ہے، کہیں میں بھی انہیں نہ چھوڑ دوں، اور میں نے ماں کی محبت پر اپنی محبت قربان کرنے کو ترجیح دی۔ مجھے اعتراف ہے شروع میں تم سے نفرت اور بے حد چڑ رکھتا تھا۔ ممی کہتی تھیں پپا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری خاطر ہی گھر آتے ہیں۔ جب تک شعور بیدار نہ ہوا تھا تب تک ممی کی ہر بات درست لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا پپا مجھ سے اور مائدہ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے اور ہمارے حصے کا پیار بھی وہ تم پر لٹا دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر گویا آگ کی لپیٹ میں لے لیا کرتی تھی دل کرتا تھا میں تمہیں جان سے مار دوں۔ جب ہمارے باپ کا پیار ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کیوں ہو؟ یہ وہ وقت تھا جب میں مما کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور ان کے ہی کانوں سے سننے کا عادی تھا، اور وقت گزرتا گیا، ادراک براجمان ہونے لگا، شعور بھی دستک دے چکا تھا۔ پہلی بار دل گداز اس وقت ہوا جب مونس تایا کے فرینڈ کے بچے تمہارے پاس کوچنگ کے لیے آئے، اور میں جو سدا کا خوددار و جذباتی تھا یہ سمجھا کہ تم پیسوں کے لیے بچوں کو پڑھا رہی ہو، اور یہ خیال زبردست تازیانہ بن کر لگا، اور پھر غصے میں بولتا چلا گیا۔ گو کہ پپا نے تمہاری حمایت میں میری کافی بے عزتی کی تھی، لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وقتی غصہ اترنے کے بعد مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے تمہاری اس طرح تذلیل کرنے کا، اس گھر میں جتنا حق میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ اس کے بعد احساسات کا طویل سلسلہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بارش والی رات جب مما اور مائدہ رضوانہ خالہ کے گھر ٹھہرنے کے ارادے سے گئی تھیں اور اتفاقاً گھر کے دیگر لوگ دادی کی بہن کے گھر اچانک بارش ہونے کی باعث رک گئے تھے، اور تایا جان نے کال کر کے کہا تھا کہ میں فوراً گھر پہنچوں، تم تنہا اس موسم میں خوفزدہ ہوگی۔ میں جو کسی صورت تمہاری پرواہ کرنے والا نہ تھا، نہ معلوم کیوں جنید کے ساتھ ڈنر ادھورا چھوڑ کر فوراً گھر چلا آیا تھا، اور گھر آیا تو اندھیرے نے میرا استقبال کیا تھا۔ بارش طوفانی تھی، بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج نے ادھم مچایا ہوا تھا، اور میں ٹارچ کی روشنی میں تمہیں آوازیں دیتا ہوا ڈھونڈ رہا تھا۔ بہت تلاش کے بعد تم اندھیرے میں کس طرح مجھے بیٹھی ہوئی ملی تھی۔ اف، کیا لمحہ تھا وہ! گھٹنوں میں چہرہ چھپائے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسے تم کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی، اور جب میرے قریب سے پکارنے پر تم نے چہرہ اوپر کیا تو میں تمہارا شدت گریہزاری کے باعث سرخ و بھیگا چہرہ دیکھ کر سچ مچ ششدر رہ گیا تھا۔ بہت حیرت ہوئی تھی مجھے، بھلا اس دور میں بھی کوئی اس طرح کے موسموں سے ڈرتا ہے؟ آج کل کی لڑکیاں ڈر و خوف سے بہت دور ہیں اور اسپیشلی بارش کو تو خوب انجوائے کرتی ہیں۔ تم ہر طرح سے عجیب و نہ سمجھ میں آنے والی لڑکی تھی۔ مائدہ نے شاپنگ مال میں گمشدہ ہونے کا ڈرامہ رچایا تھا، اور تم نے جس طرح اس کی پردہ پوشی کی، ہر فرد سے اس کی حرکت کو چھپایا، اور کبھی مجھے یا مائدہ کو یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ باہر کی خوبصورتی کو میں نے کبھی اہمیت ہی نہ دی تھی، اور تمہارے اندر کی روشنی قطرہ قطرہ پھیل رہی تھی، اور میں گرویدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مما کہتی تھیں تم انسان فراموش ہو، ان کے بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہو، جادوگرنی ہو۔ رفتہ رفتہ پتہ
پتہ چلا تم احسان فراموش تھیں، نہ تم نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، مما نے خود ہی ہمیں پپا سے دور کر دیا تھا۔ راتوں دن ان کے خلاف بھڑکا کر دل میں نفرت و بغاوت کی ایسی آگ لگائی تھی کہ جس کو شعور نے ٹھنڈا کیا تھا۔ تمہاری بے لوث خدمت، پرخلوص محبت و بے غرض ایثار نے ازبر کر دیا کہ جس انسان میں شاندار خوبیاں ہوں اسے کسی جادو و سحر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل جادو اخلاق و خلوص ہوتا ہے، جس کے اثر میں آتا ہی چلا گیا تھا۔ اور دوسری وجہ مما کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ ہر لمحہ گھر میں میری موجودگی میں وہ تم پر نگاہ رکھا کرتی تھی۔ نہ معلوم تم سے اتنا کیا خوف تھا، ایک ڈر جو ہر پل لینے لگا رہتا تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنا بنا لو گی، مجھ پر دسترس حاصل کر جاؤ گی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا خیال انہیں بے کل کیے رکھتا، اور وہ نادانستگی میں تم سے دور کرنے کے چکر میں مجھے تم سے قریب تر کرتی چلی گئی۔ یہ انسانی فطرت کا کمال ہے جس سے ہمیں دور رکھنے کی صحیح کی جاتی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی بے جان شے۔ ہمارے اندر کا اضطرار و تجسس اسے حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا نفرت کی تکرار کرتا میرا دل کب محبت پکارنے لگا، اور جب اس پکار کا مجھے احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم راتوں رات دشمن کی فوج کی مانند میرے دل کی سلطنت تاراج کر کے اپنی حکومت قائم کر چکی تھی۔ جوانی ہمیشہ نفس کے گھوڑے پر سوار آتی ہے، اور اگر اس پر ضمیر کا کوڑا اچانک وقتاً فوقتاً برستا نہ رہے تو پھر اس کی سرکشی و منہ اسی طرح گناہوں کے دلدل میں پھینکتی ہے۔ بابا صاحب نے اٹھ کر جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر ان کی طرف بڑھایا۔ یوسف صاحب کی حالت لق دق صحرا میں بھٹکتے کسی ایسے مسافر کی تھی جو شدت پیاس سے لبے دم تھے۔ جسم پسینے سے شرابور اور آنکھیں بھرے بادلوں کی مانند برس رہی تھی۔ انہوں نے گلاس کی طرف دیکھا بھی نہ تھا، بس وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بے اختیار روئے جا رہے تھے، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں آج سے 20-21 سال قبل نویرہ رو رہی تھی، انہیں منا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، رحم کی بھیک طلب کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ حاکم تھے، ہر اختیار انہیں میسر تھا۔ وہ انصاف کریں یا بے انصافی، معاف کر دیں یا سزا دیں، کون حساب لینے والا تھا؟ اس وقت انہوں نے یہی کیا جو ایک کم ظرف و بے حس اور بے ضمیر مرد کیا کرتا ہے، جس پر نہ انہیں کوئی پچھتاوا تھا نہ ہی شرمندگی، اور ایک عرصے تک وہ اسی حاکمیت میں زندہ رہے تھے۔ پانی پیو بیٹا، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، حیات جاوداں اس کی ہی مرہون منت ہے۔ رب کی اس نعمت کا کوئی نعم البدل ہی نہیں اس جہان فانی میں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر گلاس ان کے لبوں سے لگایا۔ بے حد شفقت و مروت تھی ان کے لہجے میں، گداز حلاوت میں کمی نہ آئی تھی۔ سارا پانی اپنے ہاتھوں سے یوسف کو پلایا۔ بابا صاحب وہ کیا گئی، میرا سکون، چین و آرام، میری خوشیاں سب ساتھ لے گئی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی ہر بد دعا قبولیت کے درجے کو پہنچی تھی۔ اس کے بعد پھر کوئی عورت میری تنہائی کی ساتھی نہ بنی۔ ایک ناجائز اولاد کو قتل کرنے کی سزا مجھے ایسی ملی کہ میں ساری ہی زندگی جائز اولاد کے لیے ترستا رہا ہوں۔ وہ بھرائے لہجے میں گویا ہوئے، پھر ایک دم اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں گویا ہوئے۔ میں سالوں سے یہ بوجھ اپنے دل پر لے کر بیٹھا ہوں، اس خوف سے کسی سے شیئر نہ کیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، میرا مضحکہ اڑائیں گے، دھتکاریں گے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ لوگ ایسی حرکت پر باتوں سے سنسار کیا کرتے ہیں، جو کام تمہارا ضمیر کر رہا ہے پھر مجھ سمیت کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضمیر کی سزا ہر سزا سے بڑھ کر اذیتناک ہوتی ہے۔ انسانی ہاتھ و زبان تھک کر رک جایا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دھول بھی پڑ جاتی ہے، لیکن ضمیر نہ تھکتا ہے نہ بھولتا ہے، چرکے پر چرکے لگاتا رہتا ہے اور تائب کی منزل پر پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ وہ انہیں اٹھا کر اپنے قریب بٹھا کر نرم روی سے کہنے لگے، نویرہ کے جانے کے بعد معلوم ہوا میں دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتا ہوں۔ ہمراہ سے میں نے لو میرج کی تھی، اور نویرہ کے جانے کے بعد معلوم ہوا ہمراہ تو دل کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہے، ہر سو نویرہ ہی نویرہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مقدر خود چل کر ہمارے در پر آتا ہے اور ہم ذاتی افتخار میں اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ بابا صاحب بہت ڈھونڈا ہے میں نے اسے مگر نہیں ملی۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ زندہ ہوگی؟ جی مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے۔ کس یقین سے کہہ رہے ہو؟ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ آہستگی سے گویا ہوئے، ابھی بھی دل کی مانتے ہو؟ انہوں نے بغور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ دل تو اس وقت کیوں نہیں بولا تھا جب تم نے اسے خود سے جدا کیا تھا؟ ان کی نظریں جھک گئیں۔ دل تو کبھی بھی دھوکہ دے جاتا ہے، دماغ بہت کم ساتھ چھوڑتا ہے۔ خیر یہ بتاؤ، تمہیں گمان ہے کہ اس عورت نے تمہارا بچہ مار دیا ہوگا؟ زندہ بھی ہو سکتا ہے وہ، جہاں آرا ایسا کام نہیں کرے گی۔
نویرا اس کی کمائی کا ذریعہ تھی، وہ بچے کو کیوں زندہ رکھے گی؟ میرے پاس تو وہ دولت سمیٹنے کی لالچ میں آئی تھی، اور کچھ نہ ملا تو بچے کو زندہ نہیں رکھنے والی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے، تم نے بتایا ہے کہ نویرا اس بات پر آمادہ نہ تھی؟ جی بالکل، نویرا نے یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر نے ابارشن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی اور بچے کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ وہ بری طرح چونکے، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ آپ کا مقصد ہے بابا صاحب وہ بچہ اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جہاں آرا جیسی لالچی عورت مجھے ضرور بلیک میل کرتی، کیونکہ اس کے پاس مکمل ثبوت تھا۔ ڈی این اے آسانی سے ثابت کر دیتا وہ میرا بچہ ہے۔ ایسی عورتیں لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی پیدائش پر جشن مناتی ہیں۔ لڑکا ہوتا تو وہ فوراً دولت کے عوض تمہیں لوٹا جاتی، مگر اس کی خاموشی گمشدگی کا مطلب بے حد بھیانک ہے۔ ان کی سنجیدہ بات کی تہ میں بڑی دہشت ناک حقیقت منہ چھپائے کھڑی تھی۔ یوسف صاحب کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی، وہ دہشت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا صاحب، آپ اللہ کے بے حد قریب ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی بات رد نہیں کریں گے۔ نویرا بچے کو جنم دیے بنا ہی مر گئی ہو، اس نے بیٹی کو جنم نہ دیا ہو، میری بیٹی اس دنیا میں نہ آئی ہو جہاں غلاظت ہی غلاظت ہے۔ وہ گڑ گڑانے لگے تھے۔ اماں، انشی کیسی ہے؟ جب سے وہ بھید کھلا ہے ہمارے درمیان جہاں کے فاصلے آ گئے ہیں، جو لگتا ہے کبھی ختم ہی نہ ہوں گے۔ موبائل اسکرین پر دکھائی دیتے روشن کے چہرے پر دکھ و رنج تھا۔ یہ سب تمہارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ کہا بھی تھا بچی کو اول دن سے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس کی اولاد ہے اور کیوں اس کے باپ نے قبول نہیں کیا اسے، تاکہ وہ ہمارے ماحول میں رچ بس جاتی۔ میں یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس ماحول میں رچے بسے جو ذلت اور رسوائی میری زندگی کا حصہ بنی۔ ایسی گندگی سے میری بیٹی کا دور دور تک واسطہ نہ ہو، وہ کنواری ماں نہ بنے۔ کیا ہوگا اگر کنواری ماں بن بھی جائے گی تو؟ اماں، میری بیٹی کے لیے بازاری زبان استعمال مت کرو۔ حجاب میں لپٹے اس کے خوبصورت چہرے پر کرب پھیل گیا تھا۔ بگڑو نہیں، کیا ہوگا اگر وہ ایسا کر بھی لے گی؟ سب کر کے وہ بھی تمہاری طرح خود کو پردوں میں قید کر لے گی۔ اللہ کے واسطے اماں ایسی باتیں نہ کرو جس سے میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ روشن نے بے بس انداز میں رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ جہاں آرا پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح پاؤں ہلاتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کلیجہ اس وقت کیوں نہیں پھٹا جب وہ سسک کر تم سے کہہ رہی تھی کہ اسے ماں کہنے کا اختیار دے دو؟ ماں مل جائے گی تو اسے باپ کی تمنا نہ رہے گی، اور تم نے اسے دھتکار دیا، ماں کے رشتے پر بھی کلک مل دی، محض اپنے گھر کی سلامتی کے لیے، میاں اور بیٹے کے سامنے سرخرو رہنے کی خاطر۔ پھر کیا کرتی میں؟ اب تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ آخر کار تو بن گئی ایک عورت جو مردوں کے سہارے کی محتاج رہتی ہے، کبھی باپ کے سہارے کی، کبھی شوہر کے سہارے کی، اور پھر بیٹوں کے سہارے کی محتاج کمزور اور بے بس عورت۔ یہ اللہ کی طرف سے ودیت کیے گئے ہیں رشتے ہیں اماں۔ ان سہاروں سے عورت خواہ بیوی ہو، بیٹی ہو یا بہن مضبوط و محفوظ ہوتی ہے، کمزور بے بس نہیں ہوتی۔ روشن کے انداز پر جہاں آرا کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے پٹی مت پڑھا، میں ان رشتوں کی حقیقت تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ جب مشکل پڑتی ہے سر پر پاؤں رکھ کے بھاگتے ہیں سب۔ تم نے ان رشتوں کو بڑھتا ہی کب ہے؟ تمہیں کیا معلوم ان کی مضبوطی و خوبصورتی کا؟ تم نے بس ہوس کے رشتے دیکھے ہیں، پیسوں کا کاروبار کیا ہے۔ بہت بول رہی ہے تو روشن، کبھی تو بھی ان کاغذی ٹکڑوں کے لیے تھرکتی تھی، اور اب ہوس کا کیا تانا دیتی ہے مجھے؟ پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لے، ہنس کی چال چلنے سے کوئی ہنس نہیں بن جاتا، کفا ہی رہتا ہے۔ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی انہوں نے موبائل فون آف کر دیا تھا۔ ان کی رگ رگ میں ایک اندیکھی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ روشن جب سے دین کی راہ پر گامزن ہوئی تھی تب سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتی تھی جو ان کے دل میں آگ لگا دیا کرتی تھی۔ اب بھی روشن نے رشتوں کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے، اور ان کے اندر کی نائکا بھڑک اٹھی تھی کہ انہوں نے آنکھ گھنگروؤں کی جھنکار نہیں کھولی تھی۔ ان کی ماں ہیرا منڈی کی مشہور طوائف تھی، اور شباب پر آتے آتے ماں کی جگہ انہوں نے لے لی تھی، اور ان کی شہرت دور دور تک تھی۔ ماں سے زیادہ دولت انہوں نے کمائی تھی، لوگوں کے دلوں پر چلنے کی عادت تھی۔ ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نویرا 10 سال کی تھی جب جہاں آرا کی ماں مر گئی تھی۔ پھر گزرتے وقت نے ماحول بھی بدل دیا تھا۔ اب گھنگرو اور طبلے کی جگہ ڈسکو میوزک نے لے لی تھی۔ لوگ بازار چھوڑ کر کوٹھیوں میں بسنے لگے تھے۔ تماشائیوں کو ناز و ادائیں دکھانے والی طوائف ذاتیاں الیکٹرانک میڈیا پر اداؤں کے نام پر سے جانی پہچانی لگی تھیں، اور پرکشش بات یہ تھی کہ یہاں پیسہ بھی بہت ملتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ دلکش بات یہ تھی کہ شہرت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملتی تھی۔
انہوں نے نویرا کو نئے دور کے ساتھ آہنگ کرنے کے لیے پرانی قدروں کو پس پش ڈال کر تعلیم دلوائی۔ شرافت کی ردا اوڑھ کر ایک پوش علاقے میں کوٹھی خرید کر رہائش اختیار کر لی تھی۔ نویرا کا حسن سر چڑھ کر بولتا تھا۔ دوسرے، اس میں ایکٹنگ کی فطری صلاحیت موجود تھی۔ فلمی دنیا میں اس کی پذیرائی شاندار انداز میں ہوئی تھی۔ کئی فلموں میں اس نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ ہر فلم سپر ہٹ تھی۔ کچھ عرصے میں ہی عزت، شہرت، دولت کے انبار لگ گئے تھے۔ ساتھ ہی اس نے ماڈلنگ بھی شروع کر دی۔ پوری دنیا میں اس کے فینس لاتعداد تھے۔ جہاں نے بڑی تندہی و چابک دستی سے اسے بچا کر رکھا تھا، ورنہ لوگ دل کے ساتھ ساتھ دیگر نذرانے لے کر بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ پھر نامعلوم کہاں چوک ہو گئی ان سے، جو یوسف صاحب ان کی تمام محنت اکارت کر گئے تھے۔ لمحوں میں انہیں آسمان سے زمین میں پٹخ دیا گیا تھا۔ قسمت نے یاوری کی تھی جو ڈرائیور بھی لالچی طبیعت کا نکلا تھا۔ ریسٹ ہاؤس سے نکلنے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا تھا۔ انہیں یوسف کے ہی ایک بنگلے میں چھوڑ کر اطلاع دی کہ وہ ماں بیٹی سے دل دے کر بھاگ گئی ہیں۔ کیونکہ ڈرائیور یوسف کا پرانا اور قابل اعتماد تھا، وہ اس پر شک بھی نہ کر سکا تھا۔ یوسف پورے ملک میں انہیں تلاش کروا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ہی کوٹھی میں وہ روپوش ہیں، اور جب ڈرائیور نے اطلاع دی کہ وہ ان کی تلاش سے ہار مان گیا ہے تو ایک دن اسے بھی دھوکہ دے کر وہاں سے نکل بھاگی تھی اور تھر کے صحرا میں بچی کی پیدائش تک مقیم رہی تھی۔ ایک انشرا کی پیدائش کے چند ماہ بعد نویرا کی ملاقات حادثاتی طور پر عبدالوہاب سے ہوئی تھی۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ وہ کینیڈین شہری تھے جن کے والدین عرصے قبل سے پاکستان سے جا چکے تھے۔ عبدالوہاب نے رشتے کی بات ان سے کی اور انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ روشن کی صورت میں ایک مسلسل خطرہ ان کے ساتھ تھا، ویسے بھی وہ اب کسی کام کی نہ رہی تھی۔ پھر انشرا کی صورت میں ان کا مستقبل محفوظ تھا۔ نویرا کو پرانے کاغذات میں دفن کر کے اسے روشن کا نام دے کر رخصت کر دیا۔ شروع میں روشن انشرا کی شکل بھی نہ دیکھتی تھی کہ اس کے چہرے پر یوسف کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ کینیڈا جانے کے بعد جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو کچھ اس کا دل انشرا کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ماں کو وہ خرچہ بھیجتی تھی، پھر اس کی تعلیم و تربیت کے ڈبل خرچے بھیجنے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ انشرا سے خالہ بن کر بات کرنے لگی تھی۔ بہت محبت اور اپنائیت کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ دونوں کے درمیان ہر راز سے ایک دن پردہ اٹھتا ہے اور حق ثابت ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے سچ ہوتے ہیں جو کانٹوں کی نوک پر ہی بسیرا کرتے ہیں۔ یادوں کے غبارے نے ہر شے کو دھندلا کر دیا تھا۔ وہ حال سے بے خبر ماضی کی مہکتی وادی میں گھوم رہا تھا، جہاں ہر گام پر سودا موجود تھی، دور نہیں گئی تھی۔ ماضی کی یادیں اس لیے بھی خوبصورت لگتی ہیں کہ وہاں سب موجود ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے جائیں وہ بھی، اور جو بچھڑ جاتے ہیں وہ بھی۔ مما کی بے اعتباری کسی صورت ختم ہی نہ ہو کر دے رہی تھی۔ تمام محاذوں پر پہرے داری کے باوجود وہ تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو پا رہی تھیں، اور اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ عروہ کو میرے پیچھے لگا دیا۔ شو میں قسمت یا نہیں، میری بدبختی تھی کہ عروہ کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مغرور، بد دماغ اور شوب باز حسن و دولت نے جن کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہوتا ہے، وہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی، کیونکہ اسے مما کی طرف سے بھرپور سپورٹ حاصل تھی، اور سچ یہ تھا کہ میں مما کی خاطر اسے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جس سے اسے بھرپور موقع مل رہا تھا اپنی بھونڈی حرکات اور فضول خواہشات ظاہر کرنے کا۔ شروع میں مروت دکھاتا رہا۔ مما اس کی موجودگی میں بے حد خوش ہو جایا کرتی تھی، اور میں ان کی خوشی کی خاطر دل پر جبر کرتا رہا تھا۔ لیکن کب تک برداشت کی ایک حد ہوتی ہے یار، صبر بھی کسی وقت جواب دے جاتا ہے۔ میں بھی اس کی بیجا فرمائشوں سے بور ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ میرے ساتھ ڈنر پر گئی، میں نے بھی ریسٹورنٹ کی تمام ڈشز ٹیبل پر سرو کروائیں اور خود لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیبل کی ایک طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھی تھی، بالکل انجان بن کر بیٹھ گیا تھا۔ کھانوں سے ٹیبل پر تھی، وہاں موجود لوگوں کی تمسخرانہ نگاہیں اس کی جانب اٹھ رہی تھیں، اور وہ میرا موڈ آف دیکھ کر دودھ کے بعد تیسری بار اصرار نہ کر سکی تھی۔ میں نے نگاہ ہی نہ اٹھائی تھی۔ میرے خوف سے اس نے معمولی سا ڈنر کیا، پھر اس کے بعد کسی وقت بھی اس نے ڈنر یا لنچ پر جانے کی فرمائش نہ کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، سودا کی مہک وہ اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ عجیب موڈ تھا، دور جا کر وہ قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ آج کوئی کسر نہیں رکھنا چاہتا تھا، کوئی بات، کوئی حسرت، کوئی آرزو بن کہی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ دل کے ہر گوشے کی صدا وہ اسے سنا رہا تھا۔ عروہ کی کسی ادا نے مجھے گرویدہ نہ کیا۔ جب بھی میرے پاس آنے کی صحیح کرتی، نہ معلوم کس طرح پہلے سے میرے پاس آ جایا کرتی تھی تم۔ عروہ بہت جلد یہ بھید پا گئی تھی۔
تمہارا عکس میری نگاہوں میں اس سے اوجھل نہ رہا تھا. جو راز میں نے خود سے بھی پوشیدہ رکھا تھا وہ اس سے پوشیدہ نہ رہا تھا. عروہ نے متعدد بار میری چوری پکڑ لی تھی لیکن مجھ پر الزام لگانے کی جرات نہ کر سکی اور موقع کی طاق میں تھی. کوئی پکا ثبوت حال لگنے کی جستجو میں سرگرداں تھی اور بالآخر اس رات وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی جب میں انجانے میں کچن میں انٹر ہوا اور پاؤں سلپ ہونے کے باعث تمہیں لے کر فرش پر گرتا چلا گیا. بخدا وہ سب اتفاقاً ہی ہوا تھا. فرش سے اٹھ کر ہم اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے تھے. جب دل میں کوئی چوری نہیں ہوتی ہے تو پھر کسی کا خوف و ڈر بھی نہیں ہوتا ہے. نہ تم نے ستون کے پیچھے عروہ کی موجودگی محسوس کی نہ میں نے اس کی پرچھائی دیکھی. پتہ جب چلا رات کے آدھے پہر وہ اپنا منہ بند رکھنے کے عوض مجھے دعوت گناہ دینے آئی تھی. وہ سمجھ رہی تھی مما کی دھمکی کی وجہ سے میں اس کی ہر بات مانتا چلا جاؤں گا مگر میرا کردار بے داغ تھا. میں کیوں اس کی دھوس میں آتا؟ پھر اس کی فضول بات پر میرا ہاتھ اٹھا تھا اور وہ جو تمہارے حوالے سے مجھے دباؤ میں لینے کے ارادے سے آئی تھی مجھے بے لچک و مضبوط دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی. کچھ عورتوں کی فطرت ناگن جیسی ہوتی ہے کہ جس کو اپنا دشمن تصور کر لیں تو بدلہ لے بنا سکون محسوس نہیں کرتی. میرے پاس سے ابل کھاتی چلی گئی تھی مگر پھر اپنا سارا زہر حسد و رقابت کی شکل میں مما کی نس نس میں اتار دیا تھا اس نے. مما کی حالت وہ سب سن کر کیا ہوئی ہوگی میں بن دیکھے ہی جان گیا تھا مگر میں بھول گیا کہ اپنے رد عمل کا شکار وہ تمہیں بنائیں گی. اگر میرے گمان میں ذرا بھی ہوتا تو میں اس دن آفس ہی نہ جاتا. کسی نہ کسی طرح مما کو سچائی کا یقین دلا کر ہی رہتا. مگر جو میں سمجھ رہا تھا کہ عروہ تھپڑ کھا کر پھر جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کرے گی میری سوچ سے زیادہ بڑھ کر وہ شاطر و مکار ثابت ہوئی. گھر پر وحشت بھرے سناٹوں نے میرا استقبال کیا تھا. دل کو وسوسوں نے گھیر لیا تھا. تایا اور تائی نے بتایا کہ تم پر آج کیا قیامت گزری ہے. ان آنکھوں میں اداسیاں تو بہت ہیں مگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ کو سجا رکھا ہے. کون ہمارے دل کی گہرائیوں کو سمجھے؟ ہم نے خود کو خود میں ہی چھپا رکھا ہے. نوفل کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں آج کل بہت کھوئے کھوئے اداس سے رہنے لگے ہو. کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو. اس طرح اپسیٹ رہنے سے پرابلمز حل نہیں ہوتی. بابر نے سنجیدگی سے کہا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ انشرا کی اس حرکت کے بعد وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا تھا. اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اس نے عاقفہ کے ساتھ مل کر ان کی ملاقات بھی کروائی تھی. بظاہر تو معاملات درست لگ رہے تھے مگر نوفل کسی طرح بھی مطمئن دکھائی نہیں دے رہا تھا. کچھ نہیں یار. بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا وہ نرمی سے گویا ہوا. کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے ورنہ تم کبھی اتنے سیریس نہیں رہے ہو. کیا چاہتے ہو بھنگڑے ڈالوں؟ بلا وجہ بھنگڑے نہیں ڈال سکتے تو اپسیٹ کیوں ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دل کبھی کبھی اداسی کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے میری جان. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کب سے بزنس جوائن کرو گے؟ فیملی ابھی باہر ہی ہے. تمہاری پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے موضوع ہی بدل دیا. بابر نے گہری سانس لی. وہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا. تبھی بات بدل گیا تھا. مما طویل عرصے بعد اپنوں میں گئی ہیں. جلدی واپس کہاں آئیں گی؟ ڈیڈی کی کال آئی تھی. وہ شکاگو روانہ ہوں گے اس ویک. بزنس کے سلسلے میں بھائی بھی ساتھ ہوں گے. شاید مجھے بھی کچھ وقت کے لیے وہاں جانا پڑے. فی الحال راوی چین ہی چین لکھتا ہے. وہ اطمینان سے گویا ہوا. تم شکاگو جاؤ گے اور تمہاری مسز کا کیا ہوگا؟ مسز ابھی والدین کے گھر میں ہے. جب میرے گھر آئے گی پھر میری ذمہ داری ہوگی. یہ کچھ وقت ہی ہے میرے پاس جو میں آزادی سے گزارنا چاہتا ہوں. یہ تم کہہ رہے ہو؟ تمہاری ہر بات اس کے بغیر نامکمل رہتی ہے. وہ دلکشی سے مسکرایا. آف کورس یار. کچھ ایسے مقام آتے ہیں زندگی میں جہاں میں عاقفہ کے بغیر خود کو بالکل ادھورا انفٹ محسوس کرتا ہوں اور کچھ وقت اس کے بنا گزارنا بہتر لگتا ہے اور یہ اس وقت تک ہی ہے جب تک وہ مکمل طور پر میرے گھر میں نہیں آ جاتی. اس کی مسکراہٹ پر وہ گڑبڑایا تھا. یہ لڑکیاں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں. کب کیا کر گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی جان دینے پہ آمادہ دکھائی دیتی ہیں تو کبھی جان لینے میں بھی کوئی آسرا نہیں کرتی. دھوپ چھاؤں جیسے مزاج ہیں ان کے. اسے سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے سلگاتے ہوئے کہا. کہہ تو ٹھیک رہے ہو. حقیقت میں یہ لڑکیاں دھوپ چھاؤں کی مانند مزاجوں کی مالک ہوتی ہیں. کبھی تپتی دھوپ میں جھلسانے لگتی ہیں, کبھی ایسی ٹھنڈی چھاؤں بن جاتی ہیں کہ بندہ سب کچھ بھول کر ان کا ہی ہو جاتا ہے. وہ دونوں پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. سخت گرمی اور حبس کے باعث آج موسم نے انگڑائی لی تھی. آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا. ہوائیں سرسر آ رہی تھیں. سارا دن سورج کی سیاہ بادلوں کی قید میں رہا تھا. شام ہو گئی تھی. لوگ جوق در جوق پارک میں آ رہے تھے. انشرا پر تم اعتبار نہیں کر پائے ہو. وہ اس موضوع سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی اس ساری ڈسٹربنس کی وجہ وہی ہے کیونکہ ایک ہفتے قبل ان کی ملاقات
میں اس نے دونوں کو ہی بے حد چپ تکلف زدہ محسوس کیا تھا۔ تم کیوں ہر بات میں اسے گھسیٹ کر لاتے ہو؟ میرے لیے وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ہر معاملے میں اس کا نام میرے دل کی تسکین کا باعث بنے، نوفل نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے دل ہی نہیں، دماغ کی تسکین کا باعث بھی ہے اس کا نام۔ شٹ اپ، فضول بکواس مت کرو۔ وہ سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ میں فضول نہیں کہہ رہا، بلکہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو، خود اقرار کرنے سے گھبرا رہے ہو۔ بی بریو، محبت ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، اس سے فرار ممکن ہی کہاں ہے؟ ہاں، تم نے محبت میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، تمہارا تھیسس محبت سے ہی لبریز ہے۔ پلیز مجھے میری ذات کے حصار سے نکالنے کی صحیح مت کرو۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بابر بھی ہنستے ہوئے اس کے ہم قدم ہوا۔ تمہیں تمہاری ذات کے حصار سے کوئی نکال چکا ہے، میری ایسی مجال کہاں؟ اب تم نہ مانو، زبردستی ہٹ دھرمی و انا کا مظاہرہ کرو، یہ تمہاری مرضی، لیکن میں جانتا ہوں تمہارے دل میں موجود پتھر میں جونک لگ چکی ہے، جس کا تمہیں پوری طرح سے احساس ہے۔ نوفل نے سگریٹ بجھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بابر نوٹ کر رہا تھا، وہاں آنے والی لڑکیوں کی پرشوق نگاہیں ان کی جانب تھیں۔ زیادہ تر نگاہوں کی زد میں نوفل کی شاندار پرسنالٹی تھی، مگر وہ اپنے مقصود انداز بے نیازی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ اعزاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ بابر شوخی سے گنگنایا تو وہ گھور کر رہ گیا۔ تمہیں تو عادت ہے بک بک کرتے رہتے ہو۔ دیکھا نہیں کس طرح لڑکیاں تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں؟ کیا ہو جاتا اگر ایک نگاہ تم بھی مسکرا کر دیکھ لیتے ان غریبوں کی طرف؟ وقتی خوشی مل جاتی انہیں، مسکراہٹ بھی جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ تم اچھی طرح بانٹ رہے ہو، میری طرف سے بھی بانٹ دو۔ بالی نے کئی بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اطمینان سے واک مین کا ہینڈ فری کانوں میں لگائے میوزک پر آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے تھرک رہی تھی۔ ارد گرد کا اسے ہوش نہ تھا۔ بالی نے خاصی دیر برداشت کیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچ لی۔ واٹ ربش، پاگل ہو گئی تم؟ اس اچانک ہونے والی حرکت پر وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ بالی نے واک مین دور اچھال دیا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ تم مجھے خوش کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ باہر نوفل بھائی کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہوئے تمہیں گھر میں بھی ایکٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی ہے انشی۔ میں نے گھر میں ایکٹنگ کب کی؟ ہر وقت کرنے لگی ہو۔ اور ابھی کیا کر رہی تھی تم؟ میوزک انجوائے کر رہی تھی۔ اور کیا کر رہی تھی؟ جب سے تم نے نوفل بھائی کے ساتھ ڈرامہ شروع کیا ہے، تب سے میں تمہارے اندر سناٹے اترتے محسوس کر رہی ہوں، اور ان سناٹوں کو توڑنے کے لیے ہی تم اس بے ہنگم موسیقی کا سہارا لینے لگی ہو۔ اوہ، یہ کیا کمال ہوا! تم تو روشن ضمیر ہو گئی ہو، چہرے سے ہی دل کا حال جان لیتی ہو۔ واہ بھائی واہ! اس کے انداز میں تمسخر بھرا ہوا تھا۔ اپنوں کے لیے ہر کوئی روشن ضمیر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے خلوص کی۔ میری محبت تم سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ میری محبت ہی تو ہے جو میں تمہارے اندر کی کیفیت سے باخبر رہتی ہوں۔ محبت محبت محبت، اوف بہت شور ہے اس کا، اس نے کھڑے ہو کر گردن دائیں بائیں کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ محض دل جلانے کی شے ہے مائی ڈیئر۔ میں نے کہا نا، تم نوفل بھائی کے ساتھ فراڈ کرتے کرتے اب میرے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھنے لگی ہو، مجھے اگنور کرنے لگی ہو۔ بالی نے سنجیدگی سے حقیقت بیان کی۔ میں تمہیں کیوں اگنور کروں گی بالی؟ وہ اس کے قریب آئی۔ آئی ایم سوری، میں نے بے خبری میں تمہیں ہرٹ کر دیا، مگر کیا کروں، جو کام میں کر رہی ہوں یہ کام مجھے کبھی پسند نہیں رہا۔ اپنی نیچر کے برخلاف کام کرنا اذیت ہی اذیت ہے۔ پھر کیوں اس اذیت کو برداشت کر رہی ہو؟ بھول جاؤ سب، بالی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کاش بھولنا اتنا ہی آسان ہوتا تو میں سب بھول کر مزے سے رہتی۔ نانی جان پہلے سے ہی مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیتی تو پھر یہ بات نہ ہوتی۔ عزت، شرافت، نیک نامی کے ان بلاؤں کے نام ہیں، مجھے سروکار ہی نہ ہوتا۔ اس کے چہرے پر اندر کی دکھن ظاہر ہونے لگی تھی۔ جب اتنی اذیت میں ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتی اپنی ضد کو؟ بالی اس کی جھلملاتی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ یہ میری ضد نہیں ہے بالی۔ ضد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تم اپنا بدلہ ایک بے قصور سے لے رہی ہو۔ بالی نے اس کا نرم لہجہ دیکھ کر اپنی بات دہرائی۔ یہ ضد نہیں ہے بالی۔ وہ صوفے پر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ یہ ضد نہیں ہو سکتی، یہ ایک کوشش ہے مجھ جیسی لڑکیوں کے حق کے لیے، جن کو میری طرح دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر نہ ان کے سروں پر چھت رہتی ہے نہ قدموں تلے زمین۔ وہ از حد جذباتی ہو رہی تھی۔ آج کل اس کا مزاج اسی طرح کا ہو گیا تھا، پل میں روتی پل میں ہنستی تھی، اور ایسے ہی بالی کو اسے سنبھالنا ہوتا تھا۔ اب بھی اسے سنبھالنے میں وقت لگا تھا۔ ارے ان امیروں کو کون سا سبق دے سکتا ہے کوئی؟ لوگ پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، بس جہاں پیسہ دکھائی دیتا ہے اسی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ فرعون کی سرکوبی کے لیے
موسیٰ کو لازمی دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ تم دیکھنا میں کس طرح سے یوسف صاحب کی گردن میں لگا سریا نکالتی ہوں۔ جس طوطے میں ان کی جان ہے وہ طوطا عنقریب میری مٹھی میں آنے والا ہے، انشرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس دن جو تم عاکفہ کے ساتھ گئی تھیں، بابر بھائی اور نوفل بھائی بھی تھے، کیا اس دن بات اچھی سے نہیں بنی تھی؟ نوفل کی رگوں میں بہتے خون میں سیاست بھی شامل ہے۔ وہ بظاہر جتنا سادہ اور بے ضرر دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اوہ، کیا انہیں تم پر شک ہے؟ وہ چونک کر بولی۔ شک تو نہیں، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے جو اس کی مرمت کروانے کی پلاننگ کی تھی وہ مذاق تھا۔ وہ جب بھی یہی جاننے کی صحیح میں لگا رہا تھا اور میں ایسا پوز کرنے لگی گویا مجھے بہت دکھ ہو اس بات کا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے انشی، اگر وہ سب جان گئے پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حسب عادت بالی گھبرائی۔ اس سے معافی مانگنا چاہتا کون ہے اور اسے بتائے گا بھی کون؟ البتہ تمہارا بھروسہ نہیں ہے کہ تم اپنے نوفل بھائی کی محبت میں یہ سب اگل دو۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی شوخی سے بولی۔ انشی، وہ مجھے تم سے زیادہ عزیز نہیں، لگتا تو نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ تمہیں عزیز نہیں ہے۔ انشی، بات نہیں کرنا تم مجھ سے۔ بالی غصے سے بھری وہاں سے چلی گئی۔ ارے سنو تو نہیں، میں آگے کیا چال چلنے والی ہوں تمہارے بھائی کے ساتھ؟ وہ ہنستی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ ساریہ کو کسی طرح بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ نوفل نے جس طرح سے اس کے جذبوں کو کچلا اور نفی کی تھی وہ چاہت توہین میں تبدیل ہو گئی تھی اور اب ہر دم اسے نیچا دکھانے کی سعی میں مگن رہنے لگی تھی۔ مگر نوفل نے اس دن کے بعد سے اس سے رستہ بدل لیا تھا۔ اگر کبھی ڈنر ٹیبل پر ساتھ ہوتا بھی تو بھول کر بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی تھی۔ گھر کا کوئی فرد ان کے درمیان ہونے والی چپقلش سے واقف نہ تھا، ماں سوائے زرقا اور لاریب کے۔ دونوں ہی اس کی سرد مہری و بے نیازی کو محسوس کر رہے تھے۔ ساریہ نے سب کو بتا دیا تھا کہ نوفل کا کسی لڑکی سے افیئر چل رہا ہے۔ اس کی بات کا یقین کسی نے نہیں کیا تھا، البتہ تعجب کا اظہار ضرور کیا تھا۔ نوفل کی اس قدر مضبوط پوزیشن دیکھ کر وہ زیادہ جیلسی کا شکار ہو رہی تھی۔ بہت بڑا جادوگر ہے وہ لاریب، کوئی میری باتوں پر یقین ہی نہیں کر رہا، سب مجھے ہی جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس سے کوئی بھی پوچھنا گوارا نہیں کر رہا۔ موقع ملتے ہی وہ لاریب کے پاس چلی آئی تھی۔ اس نے اپنا امیج اس طرح کریٹ کیا ہوا ہے، کبھی پکڑائی ہی میں نہیں آتا۔ سب اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، اس اعتبار کو ہی ہم نے بریک کرنا ہے۔ سب کو اس کی اصلیت دکھانی ہے، لیکن کس طرح کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اگر تمہیں سمجھ آ جائے پھر مجھے بھی سمجھا دینا، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جب بھی میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں تم بھاگ جاتے ہو۔ لاریب کے اندر شرارے سے مچلے ہوئے تھے، اسے اندر کی پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس نے رنگ بدلتی نگاہوں سے اس کے سفید خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جس میں اس کا بازو مقید تھا۔ تم میرے اتنی قریب آ گئی ہو اور اتنے قریب آنے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ نہیں، تم بتا دو، وہ مسکرائی۔ میری موت، وہ آہستگی سے اس گھمبیر لہجے میں بولا کہ وہ بے ساختہ خوف زدہ انداز میں اس کا بازو چھوڑ کر دور ہوئی۔ یہ کیسا مذاق ہے لاریب؟ مذاق تو نہیں، نوفل کی وارننگ ہے یہ۔ نوفل نے وارننگ دی؟ مگر کیوں؟ وہ ششدر ہوئی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ اگر اس نے مجھے تمہارے ارد گرد بھی دیکھ لیا تو وہ شوٹ کرنے میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگائے گا مجھے۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے وارننگ دی تھی اور تم میرے قریب آ گئی ہو۔ پاک باز لوگوں کی پاک بازی لاریب جیسی اخلاقی پستی کے شکار لوگوں کو از حد خائف رکھتی ہے، گناہ نیکی سے جیت ہی نہیں سکتا۔ اس کے بازو پکڑنے سے جو حیوانیت اس کے اندر جاگی تھی، نوفل کا خیال آتے ہی جھاگ کے مانند بیٹھتی چلی گئی۔ ساتھ ہی ساریہ کو بھی تنبیہ کی۔ نوفل نے کہا تھا کہ وہ تمہیں میرے قریب دیکھے گا تو شوٹ کر دے گا۔ ہاں، اگر یہ بات میں پہلے سنتی تو خوشی سے مر جاتی، یہ سوچ کر کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کو میرے ارد گرد بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے لبوں پر مجروح مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مگر اب جان گئی ہوں اس نے محبت میں نہیں اپنے ڈھونگ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ وارننگ دی ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ بابا صاحب کی بات میں سچائی تھی۔ پھر دل نے بھی اقرار کر لیا تھا
کہ ان کی بات 100% درست ہے۔ نویرا لڑکے کو جنم دیتی تو چند ماہ بعد ہی جہاں آرا ان کے سامنے موجود ہوتی بلیک میلنگ کی لمبی لسٹ کے ہمراہ، اور اس کا اتنے عرصے تک خاموش رہنے کا مطلب تھا کہ نویرا کے بدن سے لڑکی نے جنم لیا ہے، اور یہاں آ کر ان کی سانسیں رکنے لگی تھی، دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، گرل فرینڈ کے ساتھ گزارا ہوا وقت لمحہ بلمحہ یاد آنے لگا تھا۔ نویرا اور ہر لڑکی ان کے لیے کھلونا تھی جو کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض پہلو میں ہوتی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی وقت انہیں اس مقام پر بھی لائے گا، دوسروں کی بیٹیوں کو کھلونا سمجھنے والے کی بیٹی بھی کھلونا بنے گی۔ یہ سوچ کر انہیں کند چھری سے ذبح کرنے لگتی تھی۔ بابا صاحب کا معتبر وجود قریب نہ ہوتا تو وہ دل کی تکلیف لیے کسی ہاسپٹل میں داخل ہوتے، یہاں ان کی مہربان وجود نے انہیں سہارا دیا ہوا تھا، نہ معلوم کون کون سی دعائیں پڑھ کر پھونکی تھیں، دم کر کے پانی پلایا تھا، اپنے شیریں اور نرم باتوں سے حوصلہ و تسلی دیتے رہے تھے، ورنہ نہ معلوم کہاں ہوتے۔ اور یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ وہ طبیعت گھبرانے پر ان کے ساتھ ریسٹ ہاؤس آ گئے تھے، وہاں ان کی طبیعت بری طرح کھلبلی مچا دیتی، وہ کھل کر رو بھی نہ پاتے۔ یہاں ایک ہفتے سے ان کا یہی کام تھا۔ دل کی وحشت وقتی طور پر کم ہوتی تھی، موقع پاتے ہی ذہن کی اسکرین پر ایک چہرہ نمودار ہوتا تھا، چاند کی مانند جلا چہرہ، ستاروں کی مانند چمکتی آنکھیں، گلابوں کی کو مات دیتی گلابی رنگت، چاند کی مانند اجلا چہرہ، ستاروں کی مانند چمکتی آنکھیں، گلابوں کو مات دیتی گلابی رنگت۔ تصور میں ہلکا ہلکا چہرہ دھندلاتا تھا، ناز و ادا دکھاتی، اٹھلاتی، کھلکھلاتی، وہ بولڈ لڑکی تھی، بہت دیکھنے کے باوجود جس کا چہرہ واضح نہ ہوتا تھا۔ بہت سارے گدھ اس کے آس پاس ہوتے ہیں اور موقع دیکھتے ہی لڑکی کو چمٹ جاتے ہیں، اور اس سے آگے ان میں دیکھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ سنبھالو خود کو یوسف بیٹے، اللہ سے اچھے گمان رکھو، بے شک وہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، وسوسے شیطان کا ہتھیار ہے، ان سے مات نہیں کھاؤ، مقابلہ کرو۔ کس طرح بچوں، کسی امید پر مات نہ کھاؤں، یہ سب میرا بویا آگے آ رہا ہے۔ کیا اب بھی امید کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی غلاظتوں سے دور ہوگی؟ وہ بری طرح ذہن الجھن کا شکار تھے۔ انشاءاللہ یوسف، وہ محفوظ ہوگی، اور مسلمان امیدوں کے سہارے ہی زندہ رہتے ہیں نا۔ نا امیدی کفر ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ میری بیٹی ایسے ماحول میں رہ کر کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ دل کا درد لبوں پر آ ٹھہرا۔ کنول کے پھول کو دیکھا ہے نا، کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے وہ، مگر کس قدر شفاف و صاف خوبصورت ہوتا ہے۔ کیچڑ کا ایک دھبا جس کو چھو نہیں سکتا، اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ لیکن میری بیٹی کی حفاظت اللہ کیوں کرے گا؟ میں نے اس کے احکامات کی پیروی نہیں کی ہے کبھی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر وہ خاصی دیر تک انہیں سمجھاتے رہے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مت جائیں، مجھے ابھی آپ کی اشد ضرورت ہے بابا صاحب۔ آپ ہی تو ہیں جن کے سامنے میں دل کھول کر رو لیتا ہوں، من کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، خواہ وقتی طور پر ہی صحیح، سکون ملتا ہے۔ وہ ان کے جانے کا سن کر مضطرب سے ہو گئے تھے۔ بابا صاحب آج واپس گاؤں جانا چاہتے تھے۔ جانے والوں کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے بیٹے، میرا جانا ضروری ہے، گاؤں میں سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں میری بھوری بیمار ہو گئی ہے میری جدائی میں۔ بھوری بھینس ہے میری، اس کی ماں چند دنوں کا چھوڑ کر مر گئی تھی، تب سے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے میں نے، اور اسے بھی مجھ سے بڑی محبت ہے۔ زیادہ دنوں کے لیے دور ہو جاؤں تو وہ اسی طرح کھانا پینا چھوڑ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ آپ جانور سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، یہاں تو انسانوں نے انسان سے ہی پیار کرنا چھوڑ دیا ہے، جانور کو کون خاطر میں لائے گا؟ اللہ سے محبت کی لو لگا لو، جب اللہ سے محبت ہو جائے گی نا تو پھر اس کی ہر مخلوق سے محبت ہو جائے گی۔ دراصل عشق حقیقی میرا رب ہی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، تمام راستے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ یوسف گویا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے، دل و دماغ سائیں سائیں کر رہے تھے، لگتا تھا زمین انگاروں کی بن گئی ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ہر قدم پر، ہمت کرو، حوصلہ نہیں ہارو۔ بابا صاحب میں چاہتا ہوں آپ گاؤں چھوڑ کر میرے پاس ہی آ جائیں۔ کیا رکھا ہے گاؤں کی زندگی میں؟ اب آپ کے آرام کے دن ہیں، ہمیں اپنی خدمت کا موقع فراہم کریں، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر انکساری سے گویا ہوئے۔ میری مٹی گاؤں کی ہے، میرا آخری ٹھکانہ بھی وہیں بنے گا۔ میں نہ اپنے جانوروں کے بنا رہ سکتا ہوں اور نہ اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کے بغیر۔
ابھی میں نے صرف ایک بھینس کا ذکر کیا ہے، میرے پاس مویشیوں اور پرندوں کی کثیر تعداد موجود ہے، اور سب سے مجھے بچوں کی طرح ہی محبت ہے۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتا رہے تھے۔ میرے جانے کے بعد خود کو تنہا مت کر لینا، زندگی کو اسی طرح متحرک رکھنا جس طرح رکھتے ہوئے آئے ہو۔ زندگی کو جمود کی نظر مت کرنا، جمود موت ہے۔ اگر میرا مشورہ مانو تو کسی کو ہمراز بنا لو اپنا۔ کس کو بناؤ؟ مجھے تو اپنی پرچھائی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک کلوز فرینڈ تھا میرا، پرویز فاروقی، بہترین صحافی تھا، اس پر اعتبار کیا تھا اور ساری کہانی اسے سنائی تھی، اور اس نے بری طرح دھوکہ کیا۔ لاکھوں روپے لیے تھے منہ بند کرنے کے، پھر وہ حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ میں بھی سکون کا سانس لے رہا تھا کہ وہ راز اپنے ساتھ لے گیا۔ کئی سال بڑے سکون سے گزرے تھے، مگر کچھ عرصے قبل اس کا بیٹا سرمد فاروقی بلیک میل کرنے لگا تھا۔ باپ کی ڈائری اس کو مل گئی تھی جہاں وہ داستان رقم تھی۔ اوہ، بہت دکھ کی بات ہے۔ اعتبار و بھروسے کا قتل بھی انسانیت کے قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت بدبخت ہے وہ جو کسی سے راز حاصل کر کے اس کی حفاظت نہ کرنے۔ بہت ظلم کیا ہے اس نے۔ کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میری مانو، اپنی پہلی بیگم سے دل کی ہر بات کرو، وہ بے حد مخلص اور قابل اعتبار خاتون ہے۔ جس طرح عورت مرد کے سہارے کے بنا کمزور ہے، اس طرح مرد بھی عورت کے بغیر ادھورا ہے۔ اچھا مشورہ دیا آپ نے۔ زرقا اس قابل ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ ہمراہ نویرہ کا نام سن کر ہی ایک لمحہ نہ رکے گی اور رسوائیاں علیحدہ میرے حصے میں ڈالے گی۔ عمر کے اس حصے پر آ کر میں اپنی طرف اٹھی ایک انگلی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ احساس کمتری و کمزوری کا شکار ہو گئے تھے۔ بات بے بات ان کے آنسو بہنے لگتے اور اس قدر شدت گریہ سے ان کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ اس طرح خود کو کمزور مت کرو بچے، انہوں نے انہیں سینے سے لگایا، اور وہ کسی بچے کی طرح ان کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ آنسو ان کی آنکھوں میں بھی آ گئے تھے۔ کل تک سینہ تان گردن اکڑا کر زمین میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جوانی کی یہ اکڑ اور رنگینی بڑھاپے کا ذلت بھرا طوق بن سکتی ہے۔ ایک وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک وقت آپ کے خلاف ہوتا ہے۔ عقل مند انسان برے وقت کے لیے اچھے وقت کا کچھ حصہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور خود کو تو رمخان سمجھنے والے پھر اسی طرح منہ کی کھاتے ہیں۔ کل تک دوسروں کو زندہ دفن کرنے والا شخص آج اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے وہ کھڑا نہ ہو پا رہا تھا۔ گھر میں چھائے وحشت ناک سناٹے نے کسی انہونی ہونے کی خبر دی تھی۔ پھر تائی جان اور تائی جان نے ممی کے ہاتھوں تم پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر دی تھی۔ اس خبر نے مجھے بھی توڑ ڈالا تھا۔ ممی کا ایسا بے رحم ایٹیٹیوڈ مجھے بھی ایک عرصے سے تکلیف میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ میرے حوالے سے تم پر طنز کے تیر چلاتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ انوالو ہو رہا ہوں۔ میری عزت نفس و خودداری کو بھی رسوائی کی سیاہی لگ رہی ہے۔ میں بھی وقار و حمیت رکھتا ہوں۔ ممی کی اپنی ہی ویلیوز ہیں، وہ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھنے کی عادی ہیں۔ میں پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا ممی نے تم پر ہاتھ نہیں زبان کے بھی کیا مار لگائی ہوگی، اور تم زبان کی مار سے ہی ادموئی ہو گئی ہوگی۔ میرا نام اپنے نام کے ساتھ سن کر وہ بھی اس قدر بےہودہ و بے حیا انداز میں تم سے نگاہیں نہ اٹھائی گئی ہوں گی۔ ان سوچوں نے مجھے بے دم کر ڈالا تھا۔ میں روم میں جا کر ایک پل بھی سکھ سے نہ رہ پایا تھا۔ لگ رہا تھا کوئی میرے اندر سرگوشیاں کر رہا ہے۔ بے چینی اور اضطراب نے مجھے بے حال کر دیا تھا، اور جب بے چینی حد سے سوا ہوئی، دیر بعد کافی کی طلب میں کچن آیا۔ وہاں میری نگاہ ایک رہپر پر گئی، اور جب میں نے آگے بڑھ کر وہ رہپر اٹھا کر دیکھا تو وہ پوائزن تھا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر بوا وہاں آ گئی تھی۔ میں نے بوا سے معلوم کیا تو صوفیہ پھپھو کا نام سن کر چونک گیا کہ صوفیہ پھپھو چائے پکا کر لے کر گئی ہیں، اور میری چھٹی حس نے خطرے کو بھانپ لیا تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پھپھو نے کیا کیا ہے، اور یہ گمان ہوتے ہی میں برق رفتاری سے ان کے کمرے تک آ گیا تھا اور دروازہ لاک دیکھ کر پوری طرح پیٹ ڈالا تھا، اور یہی لمحہ میرے کام آ گیا تھا۔ پھپھو نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور میں نے اندر دوڑ لگائی تھی۔ تم وہ زہریلی چائے کا مگ منہ سے لگانے ہی والی تھی جب میں نے وہ مگ لے کر باہر پھینک دیا تھا۔ پھر میں سر پکڑ کر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ اس وقت پہلی بار یہ احساس اجاگر ہوا تھا کہ تم ہو تو میں ہوں۔ اگر زندگی آتی جاتی سانسوں کا نام ہے تو وہی زندگی کہلاتی۔ تم نے مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا۔ سالوں کے بعد اس دن میرے اور پھپھو کے درمیان حائل ہونے والی بیگانگی کی دیوار گری تھی، اور ہمارے درمیان اعتبار و محبت کا رشتہ قائم ہوا تھا۔ مگر اس بار بات اس حد تک آگے بڑھی کہ پھپھو نے ممی کی وہمی اور شک کی طبیعت سے تنگ آ کر تمہارا رشتہ پیارے میاں سے طے کر دیا تھا۔ حالانکہ تایا، تائی اور شاہزیب نے بہت کوشش کی تھی کہ میں تمہارے لیے پرپوزل بھیجوں،
یہ ان کی ہی نہیں ڈیڈی کی بھی خواہش تھی کہ تم میری ہم سفر بنو، اور اس دل کا کیا بتاؤں، اگر وعدوں اور احساسات کی زنجیروں میں جکڑا نہ ہوتا تو کسی کی کیا مجال تھی کہ تم پر ایک نگاہ بھی اٹھا سکتا۔ بے حس و حرکت میں نے کسی رپورٹ کی مانند انکار کر دیا، اور کئی بار کیا، اور ہر انکار کے بعد میرا دل اندھیروں کے پراسرار غاروں میں گم ہوتا رہا تھا۔ پیارے تو اول دن سے ہی تمہاری سادگی و رعنائی کا دیوانہ تھا۔ پھوپھو نے رشتے کی حامی بھر کر اس کی دلی مراد پوری کر دی تھی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور میں جانتا تھا وہ اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی نازاں ہوتا وہ کم تھا۔ دل کی خوشی پانا ایک عالم فتح کرنا ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ فتح یاب ہونا بہت کم لوگوں کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک طرف میں تمہیں کھونے کے غم میں مرا جا رہا تھا، دوسری طرف جنید نے مائدہ کے لیے پرپوزل بھیج کر میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ اس کی جرات اور ڈھٹائی پر حیران کہ کس طرح اس نے میری بہن کے لیے رشتہ بھیجا، جبکہ میں اس کی تمام ہسٹری سے واقف ہوں، اور میں ابھی اس کی جرات کا جواب مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میں نے مائدہ کو جنید کے رشتے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے مما سے کہتے سنا، تو میں بالکل ہی کسی خستہ حال عمارت کی مانند منہدم ہوتا چلا گیا۔ میں ہر طرف سے برباد ہو گیا تھا۔ مائدہ کی حمایت نے ثابت کر دیا تھا کہ جنید اس جسارت کا تنہا ذمہ دار نہ تھا، مائدہ کی بھی بھرپور رضامندی شامل تھی۔ وہ دونوں کب ملے اور کیسے یہ کھیل شروع ہوا، مجھے کانوں کان خبر نہ ہو سکی، اور اس بے خبری پر میرا ضمیر ہمیشہ مجھے زرد و کوب کرتا رہے گا کہ میں اکلوتی بہن کی رہنمائی نہ کر پایا۔ نامعلوم میری کس لغزش کی وجہ سے وہ اس راہ پر گامزن ہوئی تھی۔ ممی کا اصرار تھا میں اب عروا سے منگنی کر لوں، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، تم کسی اور کی بنا دی گئی تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا تم نہیں تو کوئی بھی نہیں، میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی ہرگز نہیں آ سکتی تھی۔ ممی نے پھر مجھے روایتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا، مگر یہاں میں نے اپنے دل کی مانی اور انہیں اٹل لہجے میں کہہ دیا کہ مجھ پر زبردستی کی گئی تو میں ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور ممی کو معلوم تھا کہ اگر میں اس لہجے میں بات کروں تو وہ فائنل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی خاموشی عارضی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ پھر اصرار کریں گی، اور تمہاری قسم میں دنیا کے کسی گمنام گوشے میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ آج تم رخصت ہو گئی ہو، میری دعا ہے تم سدا خوش رہو۔ پیارے میاں کی بار بار کال آ رہی ہے، وہ یقیناً مجھے اتنے اہم موقع پر نہ پا کر ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تمہیں اس کا بنانے کے لیے میں نے ہی بھرپور تعاون کیا تھا ان کے ساتھ۔ دبئی کا سن کر سب نے ہی منگنی ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، کوئی بھی تمہیں نگاہوں سے دور کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر اچھی آپا کی مزاج کی سنگینی کو جانتے ہوئے پھپھو نے لمحہ نہ لگایا منگنی توڑنے میں، اور اس دن ہی پیارے میاں میرے آفس چلے آئے تھے، بدحواس و پریشان حال۔ ان کے رونے پیٹنے پر ہی میں نے پھپھو کو راضی کیا تھا، اور سب کرنے کے بعد معلوم ہوا میں نے اسی شاخ کو کاٹ ڈالا جس پر بیٹھا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، آج تم کسی اور کے پہلو میں ہو۔ میں وہ کہتا ہوں جو دل میں نہ جانے کتنی بار کہتا آیا ہوں، مگر کبھی روبرو نہ کہہ سکا، مگر آج کہتا ہوں۔ سودا، I love you, my love, I love you so much۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا تھا۔ بابا صاحب کا تعلق سوات کے اندرونی گاؤں سے تھا۔ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ بابا صاحب نے خوب تسلی سے دلاسے دیے تھے، اچھی امید پر جینے کی تلقین کی تھی۔ ان کی تمام باتیں وقتی طور پر تسلی کا باعث بن گئی تھیں، مگر دل کا موسم لمحہ لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ جہاں وسوسوں کی آندھی اندیشوں کا طوفان حشر مچائے رکھتا ہے اور کسی پل سکون لینے نہیں دیتا، تنہائی ملتے ہی وہ اس موسم کی زد میں پھنس گئے تھے۔ ڈرائیور محتاط روی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام تھا، مختلف ہارنز اور آوازوں سے فضا گونج رہی تھی، اور اس سارے شور شرابے سے بے خبر وہ آنکھیں بند کیے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ بہت بڑی چوٹ لگائی تھی ماضی کی بدعمالیوں نے، بے خبری میں اپنی ذات کا حصہ گم گشتہ کر بیٹھے تھے۔ بابا صاحب کی روحانی طاقت کو وہ مانتے تھے، انہوں نے بیٹی کی موجودگی کا اشارہ دیا تھا۔ ان کا اشارہ ان کے لیے یقین کی سند رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے بابا صاحب کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی گواہی ان کے دل نے دی تھی، اور کوئی پکار اٹھا تھا، ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے اعمال کی پکڑ میں آ چکے تھے۔ کل تک دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ گلچھڑے اڑانے والا عیاش آدمی آج ذلیل و رسوا ہو گیا تھا، شدید کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کل تک چھپ چھپا کر گناہ کرنے والا اب ایسی سزا میں قید کر دیا گیا تھا کہ جو اپنے دل کی کیفیت بھی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھے زرقا کے کمرے میں چلے آئے۔ زرقا جو نماز پڑھ کر اٹھی تھی، انہیں نڈھال انداز میں بیڈ پر دیکھ کر
परेशानी से इनकी तरफ बढ़ी। इन्होंने हाथ पकड़कर इन्हें करीब बिठा लिया। यूसुफ, आप तो बुखार में पूरी तरह चल रहे हैं। जरका दूसरा हाथ इनकी पेशानी पर रखकर परेशानी से गोया हुई। कब से आपको बुखार हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। ये मामूली बुखार नहीं है, ठहरे मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। उन्होंने उठना चाहा मगर इन्होंने इनके दोनों हाथों को थाम लिया। मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, डॉक्टर को तो कॉल करने दें। जरका ने बहुत हैरानी से इनके इस अंदाज को महसूस करते हुए कहा, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बुखार की हरारत बहुत ज़्यादा है। डरो नहीं, मरने वाला नहीं हूँ। यूसुफ, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? बाबा साहब के साथ ठीक ठाक गए थे। इस गुजरे हफ्ते में आप कितने कमजोर और निढाल हो गए हैं। जरका को इनकी दिमागी हालत अबतर होती महसूस हो रही थी। बूढ़ा हो गया हूँ ना, कमजोरी तो आएगी जरका। वो निढाल अंदाज में लेटते हुए आहिस्तगी से गोया हुए। इस एक हफ्ते में क्या काया पलट गई आपकी? इतने निढाल, कमजोर और बीमार आप कभी नहीं होते थे। ऐसा क्या हुआ है यूसुफ? क्या बताऊं क्या हुआ है? किस मुंह से बताऊं? मेरी दुनिया तबाह हो गई है। कल जो मैं सीना तान कर चला करता था, आज लोगों के पांव तले कुचलता हुआ खुद को महसूस कर रहा हूँ। मेरी आंखें जो फख्र गुरूर से उठी रहती थीं, अब जमीन में गड़ कर रह गई हैं। मैं जमीन में धंसता जा रहा हूँ। वो छत को देखते हुए सोच रहे थे। यूसुफ, आप मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। मैं नोफिल को बुलाती हूँ, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं। जरका घबरा गई। ठीक हूँ मैं, क्यों नोफिल को भी परेशान कर रही हो? परेशानी की क्या बात है? अपने ही तो दुख दर्द में काम आते हैं। मेरे लिए इतना दर्द मत करो। मैं इस काबिल नहीं कि मुझ पर तरस खाया जाए। मैं बहुत जालिम और बेरहम इंसान हूँ, बहुत बुरा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? जरका ने मोहब्बत से इनका हाथ थाम लिया। एक तवील अरसे बाद तुम्हें भी सजा की सूली पर लटकाकर बीवी का दर्जा दिया है। तुम्हारी सारी खुशियां, अरमान, जज्बात सब जलाकर तुम्हें क्या खुशी दी? एहसासात के पिंदार पर जब ज़र्ब पड़ती है तो फिर टूटी माला के मोतियों की तरह तमाम बेहिसी ज्यादतियां बिखरी दिखाई देती हैं। और इन्हें याद आ रहा था कि इन्होंने नवेरा ही नहीं, जरका के साथ भी अजहद जुल्म ज्यादती की थी। औरत के साथ सबसे बड़ा जुल्म इसकी जात की नफी है। इसे अपना कर भी ना अपनाना इसकी जात की खुली तस्दील और रुसवाई है। पहले दिन ही उन्होंने इसका घूंघट उठाना पसंद नहीं किया था, कमरे में ही कदम न रखा था, पूरे खानदान में इन्हें तमाशा बनाकर रख दिया था। फिर वक्त ने भी खूब इंतकाम लिया और आज वो तमाशा थे और इसी औरत के पहलू में जाए पनाह तलाश की थी, जिसकी जिंदगी की बहारें खिजाओं में बदल डाली थी। और वो औरत इनसे बुलंद ज़र्फ की निकली थी। क्यों सोच रहे हैं आप इस तरह से? ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत जिस खूंटे से एक बार बंध जाए फिर वो वहीं बंधी रहना पसंद करती है। मैंने आपसे मोहब्बत की और ये इस मोहब्बत का ही समर है कि आप भी मेरे बन गए हैं आज। घटाएं सरे शाम ही माहौल का आहता किए हुए थी, मगर तेज चलती हवाओं ने बारिश को बरसने नहीं दिया था। अलबत्ता कभी कभी फुहार बरस जाती थी, कभी मोटे मोटे कतरे मोतियों की सूरत में बरसने लगते थे। एक पार्टी में लारैब की मुलाकात जहां आरा से हो गई थी और इसने अंशरा के हुसूल का तकाजा किया था। हालांकि बात बहुत राजदारी से कही थी, मगर जहां आरा ने लोगों की परवाह न करते हुए इसकी खुली बेइज्जती की थी। इसकी खाली जेब और माँ की ज़ेरे किफ़ालत होने का चर्चा किया। कुछ इनके जैसे छिछोरे लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया और जो लोग इसकी खानदानी हैसियत से वाकिफ थे, इन्होंने इन बातों को किसी भोंडे मजाक के सिवा कुछ न समझा। मगर ये हरकत लारैब के ज़ब्तो बर्दाश्त को खोखला कर गई थी। इनकी हरकत वो पार्टी अटेंड किए बिना वहां से चला गया था। वो इश्तिहाल से इसकी बुरी हालत थी। दिल कर रहा था पिस्तौल की सारी गोलियां जहारा के जिस्म में उतार दे, और वो ऐसा कर भी देता अगर मुराद बर वक्त मदाखलत करके इसे इस इरादे से बाज ना रखता। साहब, इस हरामखोर बुढ़िया को मारकर आपको क्या मिलेगा? वो पिस्तौल इसके हाथ से लेता हुआ बेड की दराज में रखता हुआ बोला, सुकून मिलेगा मेरे दिल को। वो आग बुझेगी जो इस हर्राफा बुढ़िया ने मेरे बेइज्जती करके लगाई है। देखा था तुमने किस तरह लम्हों में मेरा तमाशा बनवा दिया था। जिन सालों की औकात नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की, वो भी मुझ पर हंस रहे थे, हिट्स कर रहे थे। लारैब बेसुकून कमरे में टहल रहा था और ड्राइवर मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ खड़ा था। मुराद इसका हम उम्र था। कसरती बदन और गंदुमी रंगत वाला वो लड़का लारैब के चंद पुरएतमाद मुलाजिमों में शुमार होता था। वो इसके हर राज से वाकिफ था। लारैब भी इस पर मुकम्मल भरोसा किया करता था।
साहब, दुश्मन मौके की तलाश में होते हैं। इनका आप पर हंसना ये साबित करता है कि वो सब आपसे हसद करते हैं और जलते हैं। मुराद के लहजे में 100% खुशामद और चापलूसी थी। ठीक कहते हो, तुमसे ज्यादा मुझे कौन जान सकता है। जलते हैं लोग मेरी खूबसूरती, दौलत, मेरी ठाट बाट से। हूँ, ये चंद दिनों की गुर्बत क्या आई, लोगों की असलियत देख ली है। कोई किसी का नहीं है यहाँ, सब दौलत को सलाम करते हैं। साहब, एक मशवरा दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मुराद ने हाथ जोड़कर धीमे लहजे में इजाजत तलब की थी। हाँ हाँ यार, कहो, तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगता। वो थककर सोफे पर बैठ गया था। अब अंशरा बीबी को भूल जाएं। बहुत हसीन तरीन लड़कियां आपको मिल जाएंगी। खूबसूरती इन पर खत्म नहीं होगी। बेतहाशा हुस्न से ये दुनिया भरी पड़ी है। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ और मालूम है मुझे भी दुनिया इस हुस्न पर खत्म नहीं होती, मगर इस दिल का क्या करूँ जो इसकी ही कुर्बत के लिए मचलता है। फिर अब तो बात मेरी मर्दानगी पर आ गई है। मैं जब तक इस बुढ़िया और इसकी मखरूर नवासी के गुरूर को पाश पाश न कर दूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। इसका लहजा जिद्दो रौनत से भरपूर था। वहां इसे कॉफी देने आती अमीना भी चौंक कर रुक गई थी, जबकि अंदर से आवाज आ रही थी, साहब, इस वाक़े को गुजरे कई दिन हो चुके हैं और आप भूल कर ही नहीं दे रहे। रोजाना पिस्तौल निकालकर बुढ़िया को कत्ल करने के इरादे से जाते हैं। इस बुढ़िया को मारकर आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। लेकिन याद रखना, मैं अंशिरा के हुसूल से बिल्कुल भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, इससे भी एक एक ज्यादती का बदला सूद समेत वसूल करूंगा। बहुत उधार निकलता है इसकी तरफ। बार बार इंसल्ट की है इसने मेरी। ठीक है, आज मौसम भी खतरनाक है, आज इसे हम किडनैप कर लेते हैं। मुराद की बात पर अमीना भी का दिल बंद होने लगा। गुड आइडिया। आज रात रिजवान हसन का म्यूजिकल प्रोग्राम भी है और इसने मेरे साथ ही जहां आरा को भी इनवाइट किया था, और वो बुढ़िया कोई दावत मिस नहीं करती। वो वहां जरूर जाएगी और हम आसानी से अंशिरा को किडनैप कर लेंगे। वो मुसरत से झूमकर गोया हुआ। मुराद ने यहाँ भी मशवरा दिया कि वो तन्हाई अंशिरा को किडनैप करेगा, क्योंकि वो लारैब को घर में दाखिले की इजाजत नहीं देगी, जबकि वो कोई चाल चलकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लारैब ने इसकी जहानत की दाद दी। फिर इनके दरमियान जगह सेट होने लगी जहाँ आरा अंशिरा को छोड़कर जाएंगी। जहाँ अंशिरा को अगवा करके लाया जाना था, उन्होंने वो जगह डिसाइड कर ली थी। वो बेखौफ बात कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था इस रूम की तरफ बिला इजाजत आने की किसी की जुर्रत ना थी। अमीना भी जरका के हुक्म पर कॉफी लेकर आई थी, मगर इनकी खौफनाक बातें सुनकर अंदर जाने की हिम्मत ना कर सकी थी और दबे पांव वापसी आ गई थी। कुछ अरसा कबल नोफिल ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि लारैब की निगरानी रखें, मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी और आज इत्तेफाकन ही इतनी बड़ी कामयाबी हाथ आ गई थी। अमीना बी ने अपने सर्वेंट क्वार्टर में आकर दरवाज़ा बंद करके मोबाइल उठाया और नोफिल का नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से मोबाइल बंद जा रहा था। वो घंटों तक कॉल मिलाती रही और सेल ही ऑफ आता रहा। गन गरज के साथ तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। नोफिल भाई, बाबर बता रहे थे आपका दिल अभी तक अंशी की तरफ से साफ नहीं हुआ। आपने इसकी शरारत को बड़ा सीरियस ले लिया है। आकिफा ने संजीदगी से बाबर के बराबर में विराजमान नोफिल से पूछा। शरारत तो मैं कभी इसे मान ही नहीं सकता। इसकी बातों में जो सर्द मौरी और आंखों में जिस तरह की आग दहक रही थी, वो मैंने बखूबी देखी थी। शरारत में कोई किसी को जलीलो ख्वार नहीं करता। यही सोचकर मैं भी परेशान हूँ। अंशी को आपसे क्या दुश्मनी होगी? इसकी सच्चाई पर आकिफा भी तजब्जुब का शिकार हो गई थी। ये बात आपकी दोस्त ही बता सकती है। वो अफसरदगी से गोया हुआ। तुम मालूम करो आकिफा, वो किस गलत फहमी का शिकार है। बाबर ने भी इस मामले को तूल देने के बजाय खत्म करने की ठानी। बहुत बार कोशिश की है और हर बार वो यही कहती है कि वो महज एक शरारत थी, एक मजाक था और कुछ भी नहीं। अगर इसका मजाक इतना संगीन है, फिर खफगी कितनी जालिम होगी। कम से कम अगर नोफिल के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो ना करे ऐसे मजाक। मुझे अफोर्ड करनी भी नहीं है, वो एक साइको लड़की है। नोफिल ने रिस्वॉच देखते हुए तुर्शरवी से कहा। ऐसा मत कहें, वो बहुत बेहतरीन और सुलझी हुई लड़की है। जब तक इसे अपनी नानू की असलियत का मालूम न था, तब तक वो किसी को खातिर में लाने वाली ना थी। बहुत पुरएतमाद और बाहौसला थी। अच्छा, मैं अब चलूंगा, बहुत देर हो गई है।
نوفل نے بابر سے کہا۔ عاقفہ ادرک والی چائے لے کر آ رہی ہے، پی کر جانا۔ تھینکس اے لاٹ عاقفہ بھابی، وہ عاقفہ سے بولا جو بھابی کہنے پر جھیپی تو بابر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اتنی بہترین سی کافی پینے کے بعد چائے کی گنجائش نہیں۔ کچھ دیر بیٹھو تو صحیح، عاقفہ نے انشی کو بھی بلایا ہے، وہ آ رہی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اوپر سے موبائل بھی آف ہو گیا ہے، مما کال کریں گی تو پریشان ہو جائیں گی۔ بارش کی تیزی بڑھتی جا رہی ہے، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی مگر گہرے سیاہ بادلوں نے ہر سمت نصف اندھیرا پھیلا دیا تھا اور کچھ دیر قبل ہونے والی پھوار نے دھواں دھار بارش کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ہر سو پانی ہی پانی تھا، سڑکوں پر گویا دریا بہہ نکلا تھا، راستے سنسان ہو گئے تھے۔ اس کی نگاہ دوسری سمت میں کھڑی ٹیکسی پر پڑی جس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ ڈرائیور باہر پریشان کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا، اسے کسی کی مدد کا انتظار تھا۔ نوفل کو اس کی حالت پر ترس آ گیا تو وہ کار سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا بابا، آپ کی ٹیکسی خراب ہو گئی ہے؟ وہ قریب جا کر بولا۔ پتہ نہیں صاحب کیا ہوا ہے، چلتے چلتے بند ہو گئی ہے۔ اتنی تیز بارش میں چیک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ گاڑی کو لوڈ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے آپ نے؟ چند لمحوں میں وہ بھی بھیگ گیا تھا۔ میرا گھر کچھ فاصلے پر ہی ہے، اسی لیے میں نے سواری بھی لے لی تھی کہ گھر بھی چلا جاؤں گا اور روزی بھی مل جائے گی، مگر اس بارش نے سارا ہی کام خراب کر دیا۔ یہاں دور دور تک کوئی ٹیکسی دکھائی نہیں دے رہی، اب میں عورت ذات کو تنہا کہاں چھوڑوں؟ ٹیکسی والا اپنا دکھ بیان کر رہا تھا۔ مان دروازہ کھول کر وہ باہر آئی۔ آداب، وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی تھی۔ نوفل لمحے کو حیران ہو گیا۔ تم اس موسم میں تنہا؟ تنہا لوگ تنہا ہی جائیں گے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ صاحب آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ڈرائیور خوش ہو گیا۔ کیا مجھے آپ لفٹ دینا پسند کریں گے؟ چلو۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اسے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ والیٹ سے پیسے نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دینے لگا۔ انشرا نے پرس سے روپے نکالنے چاہے مگر اس نے اس انداز سے گھورا کہ وہ خاموشی سے کار کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس موسم میں تنہا نکلنے کی؟ وہ کار سٹارٹ کرتا ہوا مشتعل لہجے میں بولا۔ عاقفہ کی بار بار کال آ رہی تھی اور گھر سے نکلتے وقت موسم ایسا نہیں تھا، یہ اچانک ہی موسم کے تیور بدلے ہیں، ورنہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو ایسے موسم میں گھر سے نکلتی۔ اس کی شفاف پیشانی پر پڑی شکنوں نے اسے بھی ہراساں کر دیا تھا اور وہ ایسی وضاحتیں دینے لگ گئی تھی۔ اگر میں یہاں سے نہیں گزرتا پھر کیا کرتی تم؟ ایسے موسم میں کوئی غلط آدمی مل جاتا تو کون آتا تمہاری ہیلپ کو؟ صحیح معنوں میں غیر متوقع طور پر انشرا کو دیکھ کر اسے دلی صدمہ ہوا تھا۔ غلط آدمی؟ میں لڑکی ہوں، کوئی حلوہ نہیں جو کوئی بھی کھا کر ڈکار بھی نہ لے۔ آدمیوں سے نمٹنا اچھی طرح آتا ہے، ایک پل میں مقابل کی ہٹی بسلی توڑنے کا ہنر آتا ہے مجھے۔ وہ اس کی سرد مہری غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زوم بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ شٹ یور ماؤتھ، ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکتی تم۔ وہ غصے سے دہاڑا، غضبناک نگاہوں سے اس کے فیروزی سوٹ کو دیکھا جو بارش میں بھیگ کر بدن سے چپک گیا تھا۔ اسے بھی اس لمحے احساس ہوا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ مان نوفل کا ہاتھ بڑھا، وہ اس کا ہاتھ بڑھتے دیکھ کر سراسیمہ ہوئی تھی اور کچھ بولنے ہی والی تھی۔ مان اس نے سیٹ کی بیک پر رکھا ہوا اپنا کوٹ اس کی طرف پھینکا جبکہ اس کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا۔ پہن لو، بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ پھر چرکا لگایا۔ کڑوا لہجہ، زہریلا انداز سراسر اہانت آمیز تھا اور کوئی وقت ہوتا تو وہ اس کو دو بدو جواب دیے بنا نہ رہتی، پر اس وقت اس کی حالت ابتر تھی۔ فیروزی کلر کی شرٹ اس کے مرمری بدن سے چمٹ کر رہ گئی تھی اور روپ کی چاندنی جھلمل کر رہی تھی۔ خاموشی سے کوٹ زیب تن کر لیا تھا۔ ارے مجھے تو عاقفہ سے ملنا جانا تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حواس کچھ ٹھکانے پر آئے تو چونک کر باہر دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں وہاں سے آ چکا ہوں اور گھر جا رہا ہوں، تم کہو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اسٹیئرنگ گھماتا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس لہجے میں بولا کہ وہ اس کی روشن چمکتی براؤن آنکھوں میں ابھرتی کاٹ سے نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بہت عجیب سی کاٹ تھی جو سیدھی دل کو گھائل کر رہی تھی۔ یہ ہے بے حد ناپسندیدہ کام مگر جس سے ہم کترانا چاہتے ہیں، جو عمل ہمارے لیے ناپسندیدہ ترین بن جاتا ہے، پھر قسمت کی ستم ظریفی بن کر بار بار کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں ڈراپ کرنا بھی میرے لیے کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر سامنے دیکھنے لگا جہاں وائپرز پانی کو مستعدی سے صاف کر رہے تھے۔ گرتے سمٹتے پانی کا یہ منظر خاصا دلکش لگ رہا تھا۔
آپ کی بات کا مقصد ہے اس دن والی میری شرارت کو معاف نہیں کر سکے آپ. میں سمجھ رہی تھی آپ بھول بھی گئے ہوں گے اب تک. وہ دانستان جان بن کر بولی. وقرنہ کچھ دیر پہلے ان کی گفتگو کا موضوع یہی تھا. عاقفہ اور بابر کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ اس کے آنے کے بعد اس بات کو ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کر دیں. عاقفہ فون پر اس کو سب بتا چکی تھی. وہ سوچ کر گھر سے نکلی تھی کہ کسی بھی طرح اپنی صفائی پیش کر کے اس بات سے جان چھڑوا لے گی جو ہر 2 دن بعد موضوع بحث بن جاتی تھی. لیکن بارش نے سارا پروگرام چوپٹ کر دیا تھا. شرارت. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں کانٹے بن کر ذہن پر چبھن کا احساس دیتی رہتی ہیں. ہر لمحہ، ہر پل، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے زخموں کی تعداد انگنت بڑھتی رہتی ہے. اس کا لہجہ بھاری تھا. انشرا نے دیکھا اس کے چہرے پر الجھن اور دکھ کی پرچھائیاں تھیں. چند لمحے وہ کچھ نہ کہہ سکی. اس کے دل نے کہا کیوں ایک بے خطا اور بے قصور شخص کو اپنے انتقام کی سولی پر لٹکا رہی ہو. یہ شخص تو خود دنیا سے بیزار اور رشتوں سے متنفر لگتا ہے. اگر اس کو چاہت میں بھی دغا ملے گی تو یہ موت کو ہی گلے لگا لے گا. لیکن انا کسی ناگن کی مانند پھن پھیلائے راہ کی رکاوٹ بنی کھڑی تھی. اور نفس وہ کہاں سنتا ہے. اس کی انا نے بھی کسی ناگن کی طرح ہی بل کھایا تھا اور جذبہ ہمدردی کو ڈس لیا تھا. اس کے دل میں جو حلاوت پیدا ہوئی تھی وہ سختی سے بدلتی گئی تھی. آئی سویر وہ مذاق تھا. اونلی جوک. وہ مسکرائی اور نوفل نے اس کی طرف بغور دیکھا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو وہ صرف مذاق تھا. انشرا کے وجود میں سرسراہٹ دوڑ گئی تھی.